الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک شخص کو مرنے کے بعد اس کے کسی دوست نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ تم پر قبر کے احوال سے متعلق کیا گزری؟ اس شخص نے کہا کہ مجھ پر بڑے سخت حالات آئے اور منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات کے متعلق مجھ پر گڑبڑ ہونے لگی۔ اس دوران کے فرشتے میری طرف بڑھتے کہ وہ مجھے عذاب دیں۔ ایک نہایت حسین اور نورانی چہرے والا شخص فرشتوں اور میرے درمیان حائل ہوا۔ اس نے مجھے منکر نکیر کے سوالوں کے جوابات بتائے جو میں نے منکر نکیر کو اس خوبصورت اور حسین شخص سے پوچھ کر بتا دیے۔ اس کے بعد جب کہ وہ خوبصورت شخص جانے لگا تو اس سے میں نے پوچھا کہ تم کون ہو اور تمہارا چہرہ کتنا خوبصورت ہے اور تمہارے اخلاق کتنے اچھے ہیں اور تم نے میری مدد کی منکر نکیروں کے سوالوں کے جوابات دینے میں۔ اس شخص نے کہا کہ تم دنیا میں جو کچھ درود شریف میں سے پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اللہ تعالیٰ نے اس درود شریف سے مجھے پیدا کیا ہے اور آج کے دن جب تم اس تکلیف میں تھے تو اللہ نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میرے دل میں ایک خیال گزرا کہ میرے ایمان پر موت ہوئی ہے اور میں نمازیں پڑھتا تھا اور اعمال بھی کرتا تھا، پھر مجھ پر اتنی تکلیف کیوں آئی؟ وہ شخص کہتا ہے کہ مجھے ایک غیبی آواز آئی کہ یہ سب تمہاری زبان کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے ہے۔ بس اس واقعہ سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہمیں کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے نیک اعمال کو روحانی شکل اور نورانی شکل عطا فرماتے ہیں، جس کا ذکر احادیث میں ملتا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو وہ ایک خوبصورت اگر نماز کو اچھا کر کے پڑھتا ہے تو وہ اچھی صورت میں خوبصورت کپڑے میں لپٹی بھی جاتی ہے اور اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، اور اسی طرح دیگر اعمال جو انسان اختیار کرتا ہے، ذکر اذکار کرتا ہے، تو بزرگوں کے ارشادات کے مطابق جب کسی وظیفے کو انسان 5000 تک پہنچا دیتا ہے اور اس کے بعد اس کو کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وظیفے کو ایک روحانی شکل عطا فرما دیتے ہیں جو پڑھنے والے کا حصار کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور دوسرا سبق ہمیں اس سے یہ ملتا ہے کہ ہمیں اپنی زبان کی احتیاط بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ انسان اس زبان کے ذریعے اتنے ہی گناہ کر لیتا ہے، اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ اسی زبان کے ذریعے انسان غیبت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور دوسروں کی دل آزاری کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور زبان کی بے احتیاطیوں سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، اور درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری قبروں کو روشن فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔